جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا آپ کا پورا نام کیا ہے سر؟ فاروق اعظم خان نیازی. فاروق اعظم خان نیازی. پچھلے دنوں یہاں پہ جو ہے نا بہت حالات خراب تھے اور یہاں پہ آپ کا کیمپ بھی جو ہے نا اس کی بھی توڑ پھوڑ ہوئی, گاڑیوں کی توڑ پھوڑ ہوئی, اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ گاڑیوں کی بھی توڑ پھوڑ تو 8 تاریخ کو 8 مارچ کو ہم پرامن ریلی کے لیے آ رہے تھے. جس دن خان کی ریلی تھی, اعظم خان نیازی صاحب کی سربراہی میں ہمارا قافلہ آ رہا تھا. کافی ساری گاڑیاں تھیں. مال روڈ کے پل پہ ہمیں روک لیا گیا. وہاں پہ ہماری گاڑیاں بھی توڑی گئیں اور ہم تو بالکل نہتا تھے, کوئی چیز بھی نہیں تھی ہمارے پاس. اور ہمیں بھی اور ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جو لیڈیز آ رہی تھیں ہلکے سے, ان کو بھی بے دردی سے مارا, ہمیں بھی مارا. میں خود زخمی ہو گیا اور اس میں لیڈیز زخمی ہو گئے, ان کے کپڑے پھاڑے گئے. بہت ظلم بربریت اور گاڑیوں کا بہت زیادہ نقصان کیا. پولیس والوں نے بہت زیادہ نقصان کیا, جس کی ویڈیو سارے میڈیا نے بھی چلائی ہیں. اچھا سر, آج کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج چیف جسٹس صاحب نے بولا ہے کہ جب تک ملک کے اندر ہنگامی صورتحال نہ ہو, کوئی ایمرجنسی نافذ نہ ہو, تب تک الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. آپ چیف جسٹس کے اس بات کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو چیف صاحب سے انصاف کی پوری توقع ہے. انشاءاللہ میرٹ پہ کریں گے. اور ہمارے ملک پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے ہیں. 90 دن کے بعد 1 گھنٹہ بھی جو ہے نا وہ بھی ناگزیر ہے. جو بھی ٹائم اس سے زیادہ کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. وہ تو قانون ہے, آئین ہے. آئین کو کون توڑے گا؟ کوئی بھی پاکستانی آئین کو توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں, میں تو ان کی سوچ پہ حیران ہوں کہ یہ اپنے ملک پاکستان کے آئین کو ہی توڑ رہے ہیں, تو یہ اپنے ملک کو کیسے اکٹھا رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. خان صاحب نے آج بولا ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. خان صاحب کا یہ جو پیغام ہے یا میسیج ہے یا انیشیٹو ہے, آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں, سیاسی رہنماؤں کے لیے بیٹھنا, کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے, سیاست میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ کوئی نہ بیٹھے. اپنے ملک کے لیے تو بیٹھنے کے لیے خان نے کہہ دیا, حالانکہ بے شک دل نہ کرے کسی کو دیکھنے کا ایک دوسرے کو. ملک پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہاں بیٹھ کے ایک اچھا لائحہ عمل جو بنایا جائے, جو ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکے. ٹھیک ہے. آخری سوال سر, شہباز شریف صاحب فی بندے کو 30 کلو آٹا دے رہے ہیں اور اس سے ساتھ ساتھ جانیں بھی میرے خیال سے جا رہی ہیں. کوئی ان کا جو پروسیجر ہے, جو پروسیس ہے, جو طریقہ کار ہے, اور یہ جو انہوں نے کام کیا ہے, کیا آپ کو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ 30 کلو آٹے کو جو انہوں نے شروع کیا ہے, پوری قوم کو انہوں نے بھکاری بنا دیا ہے. اور ان کا کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کتنی خیال نہیں ہے کہ جانے جا رہی ہیں, جانے جا چکی ہیں. ہر روز 1-2 بندے, 1-2 عورتیں مر رہی ہیں آٹے کے لیے. لوگ مجبور ہیں, ان کو ایک ایسے کام کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ان کا کوئی طریقہ, یہی ان کا ڈیٹا تو سب کے گورنمنٹ کے پاس ہے نا, ان کے گھروں میں پہنچایا جاتا. یا ان کا ایسا سسٹم, جیسے عمران خان صاحب نے ایک کارڈ کا سسٹم بنا دیا تھا کہ وہ کارڈ جس بندے کے پاس ہے یا جس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کا نمبر ڈال دیا, جو آرام سے مختلف ہاسپٹل میں وہ علاج کروا سکتا تھا. اسی طرح یہ ان کے پاس ڈیٹا ہے, جو مستحق ہے ان کے گھروں میں خاموشی سے ان کے گھروں میں پہنچا دیتے. لیکن یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ روزانہ ہی آٹے کے پیچھے لوگ جانے اپنے دے رہے ہیں. اینڈ پہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے, اس کو پی ڈی ایم کو کوئی ایک میسیج دے دیں کہ برائے مہربانی یہ کریں. پی ڈی ایم امپورٹڈ گورنمنٹ کو تو میں پہلے بھی کئی دفعہ میسیج میں بھی دے چکا ہوں, اور روزانہ ہر ورکر پی ٹی آئی کا دیتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. ہم اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں نا. ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے عوام میں آپ بھی جائیں, پارٹی پی ٹی آئی بھی جائے, دیکھیں جس کو کوئی سٹیمپ کرتا ہے وہ آ جائے گا. اگر آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ آپ آ جائیں گے, پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے تو پی ٹی آئی آ جائے گی. ان کو خوف ہے, ان کو اپنے سارے کیے ہوئے کا علم ہوتا ہے نا اندر, انسان کو اپنے اندر تو پتہ ہوتا ہے. اس خوف کی وجہ سے یہ عوام میں نہیں جا رہے. حق تو ہمارا ہے نا, ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم.